لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابلا شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشیں پہ سریان کے لے جا بالو، چھد گیا پرچ سے اکبر کا کلیجہ بالو، لاش اکبر کی دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مارتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم نے تیرا رش کے کمر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے، دم ہے چھاتی میں رکا زخم سے خون جاری ہے، ہائے بالو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پرداد صدا، مضطرب ہو گئے ناموس رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے درگاہ کی سر پر سردہ، پیٹی زینب مضطر نکل آئی باہر، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، لاش اکبر کی اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بر الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناد موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بسرور من هدانا رزقه، الذي خص بخلافته المؤمنين وجعل العاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والمنافقين الخائنين، الذي جعل القرآن يزين وصلوا في الأرض وعزاء الدين ويتفقهوا بغير علم ولا يقين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم اس آیت کے ذریعے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے. سب سے پہلے ترجمہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کے کچھ خاص بندے ہیں اس زمین پر. وہ خاص بندے کون ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو پہلے ترجمے پہ غور کر لیا جائے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کچھ خاص بندے ہیں اس زمین پر جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو. مسکین و یتیم و اسیرا. پھر خداوند عالم نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. یہ جو بندے کھانا کھلا رہے ہیں ان کے ذہن میں اس پروردگار کی رضایت ہے. سبحان اللہ. اس پروردگار کی رضایت ہے. انما نطعمکم لوجه اللہ. وہ اپنے پروردگار کے لیے کھلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند عالم نے جو جملہ آیت کا ہے اس سے پوری کی پوری وضاحت ہو جا رہی ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ تمہارے درمیان یہ کھانا کھلا تو رہے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا مانگ رہے ہیں نہ شکریہ ادا کروائے. نہ تمہارے درمیان یہ کھانا جو کھلا رہے ہیں نہ اس کی جزا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بدلے میں کچھ چاہیے. بھائی بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس کچھ موجود نہ ہو. بدلے میں وہ انسان چاہتا ہے جس کے پاس کچھ موجود نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی جس کے پاس پوری کائنات کا اقتدار ہے اس کو زمانہ کیا دے گا؟ تو خداوند عالم نے کہا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے بدلے میں تم سے نہ جزا مانگ رہے ہیں ولا شکورا، شکریہ بھی ادا نہیں کروا رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ کچھ خاص بندے ہیں خداوند عالم کے اس زمین پر. حالانکہ تمام آیتوں میں خداوند عالم نے صفت بیان کی ہے اور موصوف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی آیت ہو اس کا مصداق حالانکہ تفسیر اور شان نزول میں تو مل جاتا ہے. المختصر یہ کہ آیت میں موصوف کا نام ذکر نہیں ہوتا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود بخود تلاش کرے. اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اشارہ کیا کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں اس زمین پر جو کس طرح سے کھانا کھلا رہے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. بدلے میں کچھ نہیں چاہ رہے ہیں، نہ جزا چاہ رہے ہیں نہ شکریہ ادا کروا رہے ہیں. یہ کچھ خاص بندے ہیں، عام کی بات نہیں ہو رہی ہے. عام لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو اس وقت کھلاتے ہیں کہ بدلے میں کچھ چاہ رہے ہوں. بدلے میں کچھ چاہ رہے ہوں. دنیا کی فطرت ہی ہے ایسی کہ اگر انسان کسی سے کوئی طلب کرتا ہے کوئی چیز، کہ کسی کا کسی سے اگر کوئی کام پڑ جاتا ہے یا کسی کا کسی سے کوئی کام ایسا ہے جو پھنس جاتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ اس کو یا تو کھلاتا ہے یا تو پلاتا ہے. نیت خداوند عالم کی ذات نہیں ہوتی بلکہ اس کا طلب کرنا، اس کی جزا لینا ہوتی کہ بدلے میں وہ کام ہمارا جلد سے جلد ہو جائے. ایک یہ گروہ بنایا جاتا ہے. دوسرا وہ گروہ کہ جو جزا نہیں چاہتا، الحمدللہ اس کے پاس موجود ہے، اتنا موجود ہے کہ وہ کسی سے کوئی جزا نہیں چاہتا، اس کو کسی سے کوئی کام نہیں، بس بڑے عہدے پر ہے، اتنی زیادہ دولتیں ہیں، تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ کار خیر کر رہا ہے. وہ لوگوں کو، ان تین گروہوں کو، یتیموں، اسیروں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن جزا نہیں چاہ رہا. عزیزان گرامی یہ گروہ وہ ہے جو جزا تو نہیں چاہتا لیکن کھلانے کے بعد اس کے دل میں ایک چاہت رہتی ہے کہ جس کو کھلا رہا ہے وہ شکریہ ادا کر دے. جس کو وہ کھلا رہا ہے
وہ اس کا شکریہ ادا کر کے جائے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر شکریہ ادا نہیں کرتا نا تو اس کے دل میں ایک آرزو رہتی ہے کہ شکریہ تو ادا نہیں کر رہا ہے اور ہم نے اتنا زیادہ کھلا دیا ہے. عجیب بندہ ہے، عجیب بندہ ہے کہ ہم نے اتنا کھلا دیا، کوئی جزا نہیں چاہ رہے ہیں، پیسہ نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو شکریہ کرنا چاہیے تھا. عزیزان گرامی، یہ تو انسان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو خدا کے بندے ہوتے ہیں نہ کسی سے جزا مانگتے ہیں نہ شکریہ ادا کرواتے ہیں. اگر شکریہ ادا کرو گے تو تمہارے احسان تمہارے اوپر ہے، اگر جزا دو گے تو ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہے، جزا اصلاً نہیں دے سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور یہ خاص بندے شکریہ اپنا ادا نہیں کرواتے بلکہ کہتے ہیں اس معبود کا شکریہ ادا کرو. واقعات آپ کے سامنے موجود ہے، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اپنی بات کو کھینچتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، ایک چاہنے والا آتا ہے. امام بس میں بیٹھے ہوئے، آنے والا آتا ہے، دیکھتا کیا امام کے بغل میں کوئی پھل ہے، تاریخ بتاتی ہے غالباً وہ انگور تھا. چاہنے والے نے کہا امام تازے انگور رکھے ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اس وقت اس پھل کا کوئی سیزن نہیں تھا، موسم نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی پھل جس کا اس وقت موسم نہ ہو دوسرے موسم میں پایا جائے تو ہر انسان کی طلب ہوتی ہے کہ اس کو کھایا جائے، چکھا جائے. تو چاہنے والا آتا ہے، آنے کے بعد امام کے پاس کہتا ہے امام اگر یہ پھل مجھے مل جاتے میری طلب ختم ہو جاتی. چاہنے والے کو امام نے ایک انگور کا وہ حصہ اٹھایا اور دے دیا. اس نے جیسے ہی لیا اس نے فوراً ہی کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نعمت سے نوازا مجھے. امام نے پھر 2 حصہ اٹھایا، اس کے بعد دے دیا. پھر اس نے کہا پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمت سے، ان نعمتوں سے نوازا. امام نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک انگور کا حصہ ملا شکر ادا خدا کا کیا، 2 اٹھا کے دیا. جیسے ہی دیکھا پھر شکر خدا کا کیا، ویسے ہی 2 حصہ اور اٹھا کے دیا. جیسے دیکھا کہ پھر شکریہ خدا کا ادا کر رہا ہے، اس معبود کا شکر ادا کر رہا ہے، تو امام نے پھر اس کا ڈبل حصہ، دوہرا حصہ اٹھایا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا. جیسے ہی وہ معبود کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا امام 2 حصے کر کے دیتے جا رہے تھے. جیسے ہی اتنے زیادہ انگور ہو گئے اس کے پاس کہ اب اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ امام نے عطا کر دیا، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے وقت کے امام آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے زیادہ انگور دیے. اب جیسے ہی شکریہ ادا کیا امام نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور فوراً ہی ارشاد فرمایا دیکھو اگر اس معبود کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں جو نعمت مل رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے گی، لیکن جیسے ہی اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کے اگر ہاتھ جوڑو گے تو تمہیں جو نعمت مل رہی ہے وہ نعمت ختم ہو جائے گی، وہ نعمتیں رک جائیں گی. عزیزان گرامی اس واقعے سے پیغام یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کچھ اگر مانگنا ہو تو اس معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی غیر کے سامنے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ وسیلہ اہل بیت کو بنایا جائے، لیکن امام خود کہہ رہے ہیں کہ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس رب حقیقی کا ادا کرو. اور خداوند عالم نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ایک کار خیر کرو گے تو ہم اس کا 10 گنا عطا کریں گے، اس کے جزا میں 10 دیں گے. اور خود وہ آیت موجود ہے قرآن میں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جس نے بھی نیک کام انجام دیا، پالنے والے کسی نے بھی نیک کام انجام دیا تو خداوند عالم کہہ رہا فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، اس کی طرح اس کی جزائے 10 ہم عطا کریں گے. اور اس کے بعد کہا کہ جو انسان ایک کار بد کرتا ہے، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، اس کی سزا بدلے میں 10 ملے گی.
جب بھی کوئی مومن کار خیر کرے تو خداوند عالم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کی جزا 10 برابر دیں گے. لیکن عزیزان گرامی اس گنتی پر غور کریے گا کیونکہ امام علی نے تعجب کیا ہے. کس انسان پر میں بھی بیان کرتا ہوں. خداوند عالم نے کہا جو انسان کار خیر کرے گا ہم اس کی جزا 10 برابر دیں گے. اس کا مطلب انسان نے اگر ایک دن میں 10 کام کیے تو 10 گنا زیادہ اس کی جزا ملے گی, اور برے کام 5 کیے تو اس انسان کو عذاب 5 ہی ملے گا, 10 گنا زیادہ نہیں ملے گا. اب امام نے ایسے انسان پر تعجب کیا ہے کہ جس کی اکائی دہائی سے زیادہ ہو جاتی ہے. امام علی نے ایسے شخص پر تعجب کیا ہے کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو میرا چاہنے والا کہتا ہے اور اس کی اکائی دہائی سے زیادہ ہو جائے. انسان کو اپنے وجود کو پہچاننا چاہیے, اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنے صرف وجود کو نہ پہچانے بلکہ اپنے خدا کی معرفت رکھے. خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام کی معرفت رکھے, رسول کی معرفت رکھے. امام نے جو بیان کیا ہے اگر انسان صرف اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اور ہاں, جس نے اپنے امام کو اور ان کی سیرت کو نہ پہچانا اور اس پر عمل انجام نہیں دیا, وہ انسان اس دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام کی سیرت کو پہچانیں اور ان پر عمل کریں کہ کس طرح سے امام اور اہل بیت لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتے. جس کلمہ کی تلاوت کی ہے کہ اہل بیت کا عمل ہی تھا کہ خداوند عالم کو اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیج کر قصیدہ پڑھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. خداوند عالم کچھ خاص بندے ہیں زمین پر جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. عزیزان گرامی, اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ کون سا فعل تھا کہ جو خداوند عالم کو پسند آیا. شان نزول بتاتی ہے کہ مدینے کا شہر تھا, شہر مدینہ, جہاں پر ایک بچہ یتیم تھا. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں جو اس بچے کی پرورش کر رہی تھی کچھ عرصے سے بیمار تھی. بیماری کی وجہ سے وہ عورت کام پر نہ جا سکی, اناج نہ لا سکی. وہ بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا. جب اس کو بھوک کا اثر زیادہ محسوس ہوا, زیادہ بھوک لگی, تو اپنے ماں سے کہتا ہے اماں مجھے بھوک لگی ہے, میں کیا کروں. اس کی ماں بھی پریشان ہو کے گریا کرتی ہے, بیٹا میں بیمار ہوں, میں کام پر نہ جا سکی, اناج نہ سکا, میں کیا کروں کہ تمہارا پیٹ بھر جائے. تو بچہ کہتا ہے اماں کوئی ایسا در بتائیے کہ جہاں پر میں جاؤں اور میری بھوک مٹ جائے. شان نزول کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے اماں کوئی ایسا در بتائیے جہاں پر میں جاؤں اور میری بھوک مٹ جائے. تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا مدینے میں کوئی ایسا در تو ہے نہیں کہ جہاں پر تم جاؤ اور تمہاری بھوک مٹ جائے, لیکن ہاں ایک در کو میں جانتی ہوں کہ اگر وہاں جا کے تم بتا دو کہ تم یتیم ہو تو اس در خالی پیٹ واپس نہیں. بچہ خوش ہوتا ہے, کہتا ہے اماں کس کا در ہے وہ بتائیے, میں ابھی فوراً جاتا ہوں. تو اس کی ماں نے بتایا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا. شان نزول میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جیسے اس نے سنا کہ وہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا گھر ہے, یہ بچہ دوڑتا ہوا اس دروازے پر پہنچنے کے بعد دستک دیتا ہے, دروازے کھٹکھٹاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے دروازے پر. تو یہ بچہ بولتا ہے کہ میں مدینے کا یتیم ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے 2 روٹی اگر مل جائے تو میرا پیٹ بھر جائے گا, میری بھوک ختم ہو جائے گی. اب جیسے ہی جناب فاطمہ الزہرا نے سنا کہ ہمارے دروازے پر ایک یتیم بچہ آیا ہے, ہمارے گھر ایک یتیم مہمان آیا ہے, فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے حسنین اس یتیم کو گھر کے اندر بلا لو اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام اناج کا ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ بچہ گھر میں آیا تھا تو اس وقت گھر میں
تمام کے تمام افرادوں نے فاقہ رکھا تھا، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، کوئی غذا موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی جب بچہ یتیم آیا تو فاطمہ الزہرا نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو گھر میں بیٹھالا اور بڑے پیار سے زانوں پر بیٹھالا، اور زانوں پر بیٹھانے کے بعد دست شفقت پھیرتی ہیں، اور اس کے بعد امام علی سے کہتے ہیں علی یہ ہماری رضا ہے، اس کو لے جاؤ بازار اور اس کے بدلے اناج لیتے آؤ تاکہ میں روٹی بنا کر اس کا پیٹ بھر سکوں۔ گھر میں حسنین بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی جناب فاطمہ الزہرا ایک یتیم کا کس طرح احترام کر رہی ہیں، ایک یتیم کا کس طرح پیٹ بھر رہی ہیں کہ بھیجتی ہیں کہ جاؤ اناج لے کے آؤ، یہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گی روٹی اور اس بچے کو کھلائے گی۔ تاریخ بتاتی امام علی علیہ السلام جاتے ہیں اور رضا کے بدلے اناج لے کے آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اناج ملتا ہے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پیستی ہیں، روٹی بناتی ہیں اور اس یتیم بچے کو پیار سے کھلاتی ہیں۔ پھر تاریخ بچہ پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا شکم پر ہو جاتا ہے، تو بچہ کہتا ہے بیبی بس کریے میرا پیٹ بھر گیا۔ تو جناب فاطمہ کی زہرا کہتی ہے رک جاؤ، جو بچی ہوئی روٹیاں ہیں میں اس کو باندھ دیتی ہوں تاکہ تم اس کو لیتے جاؤ اور جب کبھی بھوک لگے تو اس کو کھا لینا۔ حالانکہ وہ بچہ کمسن تھا لیکن وہ سمجھ گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ بیبی جب سے میں آیا ہوں مجھے آپ کے گھر میں احساس ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے جب سے میں آیا ہوں آپ کے گھر میں مجھے احساس ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، بیبی یہ روٹی ان کو کھلا دیجیے۔ اب جیسے ہی سننا تھا اس یتیم کی بات تو جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے خبردار تم ہمارے بچوں کے لیے پریشان مت ہو، ابھی ہمارے بچے یتیم نہیں ہوئے، ابھی ہمارے بچے یتیم لگے، اس کو کھا لینا، اور کبھی بھی احساس ہو تمہیں تو ہمارا دروازے پر ہمارے پاس آ جانا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ مدینے کا یتیم تھا جو در سیدہ پر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے اور اس کی حاجت کو پوری کر دی جاتی ہے، لیکن ذرا اس زمین پر چلتے ہیں کہ جس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے زمین کرب و بلا پر بھی ایک 4 سالہ یتیم بچی سکینہ تھی جو اپنے بابا کو بہت پیار کرتی تھی، جیسے ہی بابا کا سر در سے جدا ہوتا ہے وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے۔ یتیمی کے بعد وہ بچی دیکھتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کبھی یتیم بچے کو دیکھو اس کے سر پر دست شفقت پھیرو، اس کی بھوک کو مٹا دو، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب سے وہ یتیم بچی ہوئی تھی تو تاریخ بتاتی ہے کوئی آتا تھا تماچے مارتا تھا، کوئی آتا تھا تازیانے لگاتا تھا، کوئی پانی نہیں پلاتا تھا، وہ بچی اپنے امو کو جب بھی یاد کرتی تھی کوئی ظالم تازیانے لگاتا تھا۔ عزیزان گرامی آپ آمادہ ہو گئے مصائب کے لیے، آج 6 محرم آ گئی ہے، 7 محرم کی شب لگ گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ شب ایسی شب ہے کہ امام مظلوم کرب و بلا کے میدان میں اپنے خانوادے کے ساتھ موجود ہے۔ خطبہ کرام اور علماء کرام اس تاریخ میں شہزادے علی اکبر کا مصائب پڑھا کرتے ہیں۔ مجھے پوری مصائب نہیں پڑھنا، بس مصائب کے چند فقرے ہیں جو اس کو سماعت فرما لیجئے۔ عزیزان گرامی یہ شہزادے علی اصغر جناب علی اکبر 18 سال کے تھے، مصائب سنتے رہتے ہیں۔ میر انیس نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ کس طرح سے جوان بیٹے کو امام حسین مقتل سے خیمے میں لائے تھے۔ ابھی آپ مرثیہ سماعت فرما رہے تھے، غالباً مرثیہ اس طرح سے تھا کہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین۔ مصرے میں کرب دیکھیے، درد دیکھیے کتنا بھرا ہوا ہے۔ یہ دوسری منزل ہے کہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین۔ مقتل میں لاش کو اٹھا لانا دوسری منزل ہے، پہلی منزل پہ غور کریے کہ جب امام حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈ رہے، ایک بوڑھا باپ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو خیمے سے چلا ہے اپنے جوان بیٹے کے لاشوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔
اور اس انداز میں چلے تاریخ بتاتی ہے حسین گھٹنیوں کے بل چلے. اس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے نا, حسین اسی حالت میں اپنے جوان کڑیل جوان کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور شاعر کہتا ہے پسر کو ڈھونڈتے ہیں اور پسر نہیں ملتا, جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا, کوئی رفیق شہ بحر و بر نہیں ملتا, تلاش کرتے ہیں لیکن پسر نہیں ملتا. پھر مطلب شاعر نے ایک منظر کو کھینچا ہے, تاریخ کی ایک حقیقت کو بیان کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے, کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے. ارے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرنے کے بعد اپنے جوان ناچے کے بعد پہنچنے کے بعد عجیب منظر ہے, کلیے جوان ہے, کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا جان برچی کا سنا, برچی کا پل ہے جو سینے میں ٹوٹ گیا ہے. بیٹا لاؤ مجھے دو, میں نکال دوں تاکہ تاریخ بتاتی ہے حسین نے کربلا کی زمین کا سہارا لیا. آستین کو چڑھاتے ہیں, چڑھانے کے بعد برچی کے پھل کو پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد جیسے یا علی مدد کہہ کے نکالنا تھا, برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. اب بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹے کا ناچا ہے, کوئی مونس و مددگار نہیں ہے, کس طرح سے خیمے میں لے جائے. کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھ دیتے ہیں, کبھی اٹھاتے ہیں کبھی نہ رکھ دیتے ہیں. کمر ٹوٹ گئی تھی, حسین میں اتنی طاقت نہ تھی, جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے, خیمے سے ایک آواز آتی ہے, ارے لاشا ہے برابر کا, ارے بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا لو گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. نزل بقضائه وتسليما لعمله جو بھی مخروض ہیں ان کی قرض کو پالنے والے جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبد کی حفاظت پالنے والے. ہماری تو آخری دعا یہ کہ ہمارے حجت کے ظہور میں تعدیل ہم سب ان کے آواز انسان السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین, السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, ایها المدفون بارض طوس علی ابن موسی رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم مظہر الایمان وامام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. امام بارہ احسن عابدی صاحب, رانی منڈی مرخانہ, الہ آباد, یو پی, انڈیا. ادھر